یہ قصہ 3 لوگوں کا ہے جو کہ دوست تھے اور دوران سفر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس قصے کو حضرت ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ پہاڑوں اور اونچی نیچی ڈھلوانوں کے درمیان تجارتی راستے پر 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ اچانک سے تیز ہوائیں اور کالے بادلوں نے دن کو تاریک خوفناک رات میں بدل دیا تھا۔ بادل زور و شور سے گرجتے اور بجلیاں چمکتیں۔ اچانک سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس دوران یہ تینوں لوگ بے حد پریشان اور خوفزدہ ہو کر قدم اٹھاتے اور کبھی آسمان کی جانب اور کبھی پیچھے آتے سیلابی ریلے کو دیکھتے تھے۔ یہ تیزی سے قدم اٹھاتے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ ایک بولا ہمیں یہاں رک جانا چاہیے اور موسم بہتر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ لہٰذا تینوں پہاڑ میں بنے غار میں داخل ہو گئے۔ بجلیاں کڑکتیں تو غار کے منہ کی طرف سے روشنیاں آتیں اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی۔ تینوں غار کے اندر بیٹھے، ان کا ڈر کم ہوا۔ وہ موسم کے بہتر ہونے کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ اچانک چٹان لڑکنے کی آواز آئی۔ ایک بڑی چٹان غار کے منہ پر آ کر رکی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ ان تینوں نے مل کر اس چٹان کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن یہ بے حد بڑی اور وزنی تھی، جسے بے شمار لوگ مل کر بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ اب وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگے۔ ایک بولا اب ہمیں اس مصیبت سے اللہ ہی نجات دلا سکتا ہے، اپنی کوئی نیکی یاد کر کے خدا سے مدد مانگو۔ ان میں سے ایک بولا اے اللہ، میں نے کھیتی کے لیے ایک مزدور رکھا جس نے 1 فرق چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن ایک دن وہ شخص چلا گیا اور اپنی چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس 1 فرق چاول کو لے کر کاشت کیا، پھر تو نے اتنی برکت ڈالی کہ فصل سے مجھے بہترین ثمر ملا اور میں نے اس سے گائے بیل خریدے۔ کچھ عرصے بعد وہ مزدور مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا یہ گائے بیل لے جا۔ وہ بولا میری اجرت تو صرف 1 فرق چاول تھی۔ میں نے کہا یہ وہی چاول کی آمدنی ہے جو تو چھوڑ گیا تھا۔ میں نے سب اس کے حوالے کر دیا اور وہ لے گیا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا تھا۔ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تھا تو غار کا منہ کھول دے۔ دوسرا بولا اے اللہ، جب میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے تو میں انہیں بکریوں کا دودھ لا کر پلاتا تھا۔ ایک روز مجھے دیر ہو گئی اور جب میں گھر پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ میرے بیوی بچے کھانے پر میرا انتظار کرنے لگے، لیکن جب تک میں والدین کو دودھ نہ پلاتا میں کھانا نہ کھاتا تھا۔ مجھے نہ ان کو بیدار کرنا گوارا تھا، نہ ان کو دودھ پلائے بغیر کھانا کھانا۔ میں وہیں کھڑا ان کی بیداری کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تیسرا بولا اے اللہ، میری چچا زاد بہن جو مجھے بہت پسند تھی، میں نے ایک بار اس سے زنا کرنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا، مگر وہ مجبوری میں اس شرط پر تیار ہو گئی کہ اگر میں اسے 100 اشرفیاں دوں۔ میں نے محنت کر کے اشرفیاں جمع کیں اور میں نے 100 اشرفیاں لا کر اس کے حوالے کیں، تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، اور میں اشرفیاں اس کے حوالے کر کے چل دیا۔ میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے۔ اب تینوں نے روتے گڑ گڑاتے دعا کی اور اس مصیبت سے چھٹکارے کی نجات مانگی۔ اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان لڑک گئی اور غار کا منہ کھل گیا۔ وہ غار سے باہر آ گئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بستیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف وہ اعمال جو ہم اللہ کے خوف، رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے اور رک جاتے ہیں، وہی اعمال ہمیں مصائب و آزمائش سے نجات دلا سکتے ہیں۔